سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات ولی عصر امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل مولا کی سلامتی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادات کی قبولیت عزاداری سید الشہداء امام زمانہ پسند ہو انشاءاللہ بیماروں کی شفا علماء حقہ کی کامیابی کے لیے بلند صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان محترم قابل احترام موالیان و محبان اہل بیت اطہار، قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیہ شریفہ کی میں نے تلاوت کے شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو تقوی حاصل کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادق یعنی سچا۔ اگر معیت حاصل کرنی ہے تو سچوں کے ساتھ چلنے کا حکم ہے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہے۔ توجہ ہے میری جانب ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جاگ کر سنیے اور تھوڑا ساتھ دیں تاکہ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو اب تک پہنچا سکوں۔ معیت کا حکم سچوں کے ساتھ ہے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر موقع ملا مجھے ان باقی دو مجالس میں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ورنہ میں نے سیرہ امام سجاد آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں اور دقت فرمائیں، قرآن مجید میں 30 موارد ایسے ہیں جہاں پروردگار عالم لعنت بھیج رہا ہے۔ کیا بھیج رہا ہے؟ گھبراؤ تو مت یار، کیا بھیج رہا ہے؟ لعنت عبادت ہے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ہے صلوات اور ایک ہے لعنت، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن مجید میں آیات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا نا؟ قرآن کافر پہ لعنت کر رہا ہے، جھوٹے پہ لعنت کر رہا ہے، خائن پہ لعنت کر رہا ہے، ظالم پہ لعنت کر رہا ہے، الا ماشاءاللہ۔ پروردگار عالم جب لعنت بھیجتا ہے، لعنت کے معنی کیا ہے؟ رحمت کے معنی ہے کہ پروردگار عالم اپنی مہربانیاں نازل فرما رہا ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی اللہ اپنی رحمت بھیج محمد و آل محمد پر۔ ترجمہ یہی نا ظاہری۔ اب یہ رحمت کون سی ہے؟ وہ رحمت جو ہم پر نازل ہوتی ہے وہی اہل بیت کے لیے ہے؟ نہیں، وہ رحمت تامہ کی بات ہے، وہ رحمت خاص اللہ تبارک و تعالی نبی اور نبی کے آل پہ نازل فرماتا ہے۔ لعنت کی معنی کیا ہے؟ لعنت کے معنی بیزاری۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ بیزاری، یعنی میں اس عمل سے بیزار ہوں۔ اللہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہے، یعنی خدا جھوٹ سے بیزار ہے، اپنی رحمت کو ان سے کیا کر لیتا ہے؟ اٹھا لیتا ہے۔ ہمیں جو حکم دیا ہے کہ خائن کے ساتھ مت ہونا، جھوٹوں کے ساتھ مت ہونا، ظالم کے ساتھ مت ہونا، دھوکے باز کے ساتھ مت ہونا، جو لہو و لعب میں اپنا وقت گزار دے ان کے ساتھ بھی مت ہونا۔ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ صادقین کے ساتھ۔ یعنی ہمیں جس معیت کا حکم دیا گیا ہے وہ سچوں کے ساتھ ہے۔ سچا کون ہے اس آیت شریفہ میں؟ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ سچے ہیں کہ جن میں ایک ثانیہ بھی جھوٹ کی گنجائش نہ ہو۔ اگر ایک ثانیہ بھی جھوٹ کی گنجائش ہوگی تو خدا ان کے ساتھ ہونے کا حکم نہیں دیتا۔ علماء اہل سنت نے، علماء اہل تشیع نے احادیث میں، تفاسیر قرآن میں اس آیت کے ذیل میں فرمایا الصادقین محمد و آل محمد ہے۔ آ رہی سمجھ یا نہیں آ رہی؟ اور وہ مباہلہ میں بتا دیا صادق کون ہے۔ قل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ انہیں بٹھائیں یار بھائی، پارک تو نہیں ہے، مسجد ہے، مجلس پڑھ رہا ہوں، تو ان کو بٹھائیے۔ کن کے فرزند ہے عزیز؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وانفسنا وانفسکم، اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفس کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے کر آتے ہیں۔ ثم نبتہل، مقابلہ کر لیتے ہیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، اس میں نہیں جا رہا۔ فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جو جھوٹے ہیں ان پر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں۔ اب وہاں سے عیسائی کے جو بڑے تھے نا، انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو ہم پہلے مقابلہ نہیں کرتے، ہم پہلے دیکھتے ہیں وہ لے کر کیا آ رہے ہیں، وہ کون لے کے آ رہے ہیں ہمارے مقابلے میں۔ اگر غور فرمائیے عزیزان محترم، اگر جاہو جلال اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ آئیں تو پھر تو ہم مباہلہ کریں گے، لیکن اگر بہت کم تعداد میں آئے تو پھر ہم مباہلہ بولیے نہیں کریں گے۔ یعنی وہ عیسائی بھی بتلا رہے ہیں اکثریت باطل پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اکثریت باطل پر ہوتے ہیں، قلیل ہی حق پر ہوتے ہیں۔ ہاں، کہ جن کو دیکھ کر مقابلہ نہیں کرنا۔ اب جب اس بڑے نے دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں، بیٹوں کی جگہ حسن حسین ہے، بیٹیوں کی جگہ فاطمہ ہے، بھائی اگر زیادہ تھی تو لے کر آتے نا، یا تو اس آیت کا کچھ تو کرو نا، کچھ تو جواب دو میرے بھائی۔ یہاں مفرد کا صیغہ تو نہیں ہے نا، جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کچھ بیٹیاں لے کر پیغمبر نے پالی، ان کی تربیت کی، وہ الگ مسئلہ ہے، ان کو بیٹیوں کا رتبہ دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن خود پیغمبر کی بیٹی ایک تھی جو مباہلہ میں آئی۔ ایسے ہی ہے نا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفوس لے کے، ہم اپنے نفس کون گیا؟ علی گئے، نفس پیغمبر ہے نا۔ اب جب اس آپ نے دیکھا یہ آ رہے ہیں، فوراً کیا کہا؟ دیکھو غور فرمائیے عزیزو، فوراً کہا کہ یہ ایسے سچے آ رہے ہیں، یہ ایسے سچے ہیں، اگر انہوں نے فقط اشارہ کیا، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزو، یہ فقط ارادہ کریں، چونکہ ان کا ارادہ
اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، یہ ان کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ فقط ارادہ کر لیں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ان سے مقابلہ مت کرنا۔ تو اب آیت سمجھ میں آئی جو خداوند متعال فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، تو ایسے سچے ہونے چاہیے جن کی معیت کا حکم خداوند متعال نے دیا۔ ایسے ہی ہے نا عزیزو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ یہاں تک بات واضح ہو گئی، اب آگے بڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ہے، 1,24,000 انبیاء ہے نا، ایسے ہی نا عزیزو، اور ان میں کچھ رسول ہیں، کچھ اولو العزم ہیں، 313 رسول ہیں، پھر اس میں 5 اولو العزم ہیں، ٹھیک ہے نا، صاحب شریعت ہیں، کتابیں لے کر آئے، کسی کو صحیفہ دیا، ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو نبی آیا دنیا میں اور اس نے آ کر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہی کہا نا اس نے، اللہ کا نبی ہوں، خدا کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، تم پر واجب ہے میری بات مانو، تین ہی کام تھے نا۔ اب مجھے بتاؤ جب ایسا انسان ہے، میں یہاں پر آؤں اور آپ کو کہوں کہ آپ پر واجب ہے جو میں کہوں آپ کو کرنا ہے، اور جس سے روکو رک جاؤ، تو آپ مان لو گے فوراً؟ نہیں مانو گے نا۔ اب میرے سامنے کہہ دو کہ ہاں وہ الگ چیز ہے، وہ آپ کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن قلب کا مطمئن ہونا بھی تو ہے نا۔ آپ کہیں گے نا بھائی یہ کون ہوتا ہے میں کہنے والا کہ یہ کرو یہ نہ کرو؟ بھائی مولانا آپ کو بلایا، آپ مجلس پڑھیں، جو کچھ پڑھنا پڑھ کے چلے جائیں، ہم سن بھی رہے ہیں آپ کو۔ اب اس پہ جو ہے نا باقی ہمارا دل آپ کی جن باتوں پر مطمئن ہوگا مانیں گے، جن پہ نہیں ہوگا ہم نہیں مانتے۔ ہم پر کون سی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی ہر بات مانیں؟ ایسے ہے نا، بول دو ہاں میرے بھی جو قلب کی بات ہے وہی کہو بھی، فی الحال آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی ناراضگی کی بات بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے کہیں چلے ایسا کر لیتے ہیں، ہاں چلے آپ ڈر رہے ہیں میں نہیں ڈرتا، آپ مجھے کہیں مولانا آپ کو اس وقت ہی آنا ہے، ہاں ابھی میں لیٹ پہنچا تھوڑا، آپ مجھے کہیں کہ میں اسی وقت پہنچنا ہے، اگر آپ کہیں گے تقاضا کریں گے مولانا آپ آ جائیے ہمارا وقت یہ ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، تقاضا ایک الگ چیز ہے، ہاں بھائی میں بھی کہوں گا درست، دیر ہو جائے گی میں معافی مانگ لوں گا، بھائی دیر ہوگی راستے میں، لیکن آپ کہیں گے مولانا ہمارا حکم ہے کہ آپ کو اتنے بجے یہاں پہنچنا ہے، تو پھر میں آپ سے کہوں گا نا بھائی آپ کا حکم تو پھر اپنے گھر پہ رکھیے گا، اگر حکم کی بات ہے تو میں آدھا گھنٹہ لیٹ آؤں گا، حکم نہیں کر سکتے، میں آپ کا حکم کیوں مانوں بھائی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کا حکم کیوں مانیں بھائی۔ اسی طرح اور فرمائیے، میں نے کچھ کہہ دیا ساتھ ساتھ، ہاں شاید ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان توجہ ہے، محبت ہے آپ سے الحمدللہ، مجھے اس امام بارگاہ سے آپ سے انتظامیہ سے بہت محبت ہے، اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں عزیزان، یہ حقیقت ہے، ممبر پہ بیٹھ کے میں مبالغہ نہیں کر رہا، آپ سے بڑی محبت ہے۔ اب انبیاء آئے، انہوں نے بھی کہا، ابھی تو 21ویں صدی پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، اس زمانے میں تو سب جاہل تھے، تکبر تھا، مال تھا، یہ تھا، اور وہ جو نبی بن رہا ہے وہ بیچارہ فقیر ہے، اس کے پاس ظاہری تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ایک ڈنڈی کا سہارا لے کر جو ہے نا عصا کا وہ چل رہا ہے، اور وہ حکم دے رہا میری بات مانو، کہتے بھائی تم کون ہو تمہاری بات مانے، کس چیز کی بات بھی کیا کہ ان بتوں کی پوجا مت کرو، اس آتش کی پوجا مت کرو، اس کے سامنے مت جھکو، جس کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں اس کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو۔ ہاں اب بتائیں یہ بات ماننے والی ہے؟ وہ کہیں گے بھائی تم ہوتے کون ہو، تم اپنی شکل و صورت کو دیکھو، ساری چیزیں دیکھو، ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم بتوں کو چھوڑ دیں۔ اب اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ اپنی حجت کو ایک ایسی چیز دے کر بھیجے
کہ جب لوگ اعتراض کریں کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ حکم دینے والے، ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ کا بھیجا ہوا تو ہے تو کچھ دکھا تو صحیح جس سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ تو ہم جیسا نہیں ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ ایسی سکین بھائی؟ ہاں، وہ میں ان مولانا لوگوں کی طرح کر رہا ہوں جو واز نام لے کر بولتے ہیں نا، اچھی عادت ہے بری مجھے نہیں پتا، لیکن چلے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو اسے دو نام دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبیوں کو، رسول کو جب بھیجا تمہارے درمیان تو بینہ دے کر بھیجا۔ بینہ یعنی دلیل آشکار، کھلی ہوئی دلیل جو تمہارا عقل بھی مانے، تمہارا دل بھی مانے، تمہاری فطرت بھی تسلیم کرے۔ ہم نے ایسا بینہ دیا۔ اور اس کا دوسرا نام ہے معجزہ۔ کیا نام ہے؟ معجزہ، اعجاز۔ ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں ایسا کام کرنا کہ جس زمانے میں اس نبی کو بھیجا گیا، جس امت میں اس وقت کوئی بھی ایسا کام انجام نہ دے سکے جو یہ انجام دے رہا ہے۔ اسے کہتے کیا؟ معجزہ۔ معجزہ نکلا اعجاز سے۔ اعجاز یعنی دوسرے کو عاجز کرنا، یعنی دوسرے کو اتنا عاجز کرنا کہ اس جیسا عمل نہ کر سکے۔ ضروری تھا یا نہیں؟ بولو۔ حضرت موسیٰ آئے، کہا میں تمہارا نبی ہوں، اس چیزوں کو چھوڑو، بنی اسرائیل یہ سب چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو۔ وہ کہہ سکتے ہیں نا آپ رسول ہیں، فلاں ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کوئی ایسا کام تو کر کے دکھاؤ کہ ہمیں پتہ چلے تم رسول ہو۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے کہنے کے مطابق ایک ایک معجزہ کر کے دیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ یہاں تک کہا کہ اب آخر میں جب بحث ختم ہوئی نا، کہتے ہیں جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھیں اس وقت تک نہیں مانتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا وہ تو نظر آنے والی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، باقی سارے معجزے بتا دیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں دو باتیں کرتا ہوں اگر آپ کی توجہ میری جانب رہے۔ نمبر ایک، اللہ اپنے نبی کو، نبی کے بعد آنے والا نبی، اور پھر خاتم النبیین، خاتم النبیین کے بعد تمام ائمہ علیہ السلام 12 جو اوصیاء برحق ہیں، ان سب کے پاس معجزات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارا فخر یہ ہے کہ ہمارے آخری امام جو خاتم الاوصیاء ہیں، ان کے پاس 1,24,000 انبیاء کے تمام معجزے امام زمانہ کے پاس موجود ہیں۔ جب امام آئیں گے ہر نبی کا معجزہ کر کے بتائیں گے، چونکہ وہ تو امام ہے نا، وہ تو کہے گا میں آخری امام ہوں، جو میری بات نہیں مانے گا وہ دین سے گمراہ ہے، جو زیادہ کرے گا اس کو مار دیا جائے گا۔ وہ تو تمام چیزوں سے افضل ہو گیا نا۔ اب اس کے پاس معجزے بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اس زمانے کے لوگ اس کو قبول کر سکیں، وہ پہلے بھی ہوں اور اگلے بھی ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، ہر نبی کو ایک جیسا معجزہ نہیں دیا، زمانے کے مطابق ہی دینا ہے نا۔ آپ سن رہے پیچھے والے میرے بھائیوں، زمانے کے مطابق دینا ہے نا۔ جو موسیٰ کو دیا وہ عیسیٰ کو نہیں دیا، جو عیسیٰ کو دیا وہ ابراہیم کو نہیں دیا، جو ابراہیم کو دیا وہ دوسرے کو نہیں دیا۔ لیکن خاتم النبیین کے پاس سارے معجزے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے جو موسیٰ کے پاس ہے خاتم کے پاس نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہاں، موسیٰ کے پاس جو ہے وہ عیسیٰ کے پاس نہیں ہے، چونکہ جو موسیٰ کے زمانے کی ضرورت تھی وہ عیسیٰ کے زمانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ابراہیم کے زمانے کی ضرورت ہے وہ عیسیٰ کے زمانے کی ضرورت
نہیں ہے. اس لیے اور فرمائیے موسیٰ اپنے زمانے کا نبی ہے, عیسیٰ اپنے زمانے کا نبی ہے, ابراہیم اپنے زمانے کا نبی ہے. جیسے ان کا زمانہ ختم ہوگا نبوت ختم ہو جائے گی. خاتم ہمیشہ رحمت للعالمین ہے, وہ تمام کا تمام نبی ہے, اس لیے اس کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے. اس کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے اور ان کے پاس ہے خاتم الرسول ہے. ٹھیک ہے نا. اب آئیے 2-3 معجزے سنیے اور آج کی مجلس کو ختم کرتے ہیں. بلند ترین صلوات پڑھ دیں امام زمان. آئیے حضرت موسیٰ کے معجزے پر غور فرمائیے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا. کیا تھے؟ آج بھی ہے زمانے میں نہیں ہے؟ کبھی لگے آپ کو؟ نہیں بولیے. کبھی جادو کی نظر ہوئے آپ لوگ؟ نہیں ہوئے. اب آپ کو کیا پتا کہ بھئی آپ جادو کی نظر ہوئے یا نہیں؟ آپ جادو کا علم رکھتے ہیں؟ نہیں. اب آپ کہیں مولانا بس کچھ گھبراہٹ ہوئی, کچھ یہ ہوا, کچھ وہ ہوا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کسی کے پاس گئے, اس نے کہا جادو ہے, تو بس اس نے کہا تو ہم نے بھی کہا جادو ہے. وہ تو جاہل ہی ہے, آپ تو جاہل نہیں ہیں. اللہ نے عقل بھی دیا, علم بھی دیا, دریا اہل بیت کی مجالس بھی سنتے ہیں. ہاں نہیں مولانا بس اس نے جو بات کی ہے نا اس پہ ہمارا یقین. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو یقین ہے تو آپ جانے, وہ جانے, جادو جانے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاں جادو حق ہے, اس میں شک نہیں ہے, جادو ہے. قرآن مجید میں آیات ہیں, پیغمبر کو بھی جادوگر کہا گیا. سب چیزیں صحیح ہیں, جادوگر بھی تھے. لیکن یہ تماشا جو آج کے زمانے کا ہے نا, یہ ایسا ہے نہیں جیسا تماشا لگا ہوا ہے, ایسے میں. اور آل محمد کے ماننے والوں کو ہمیشہ ایسے تماشوں سے دور رہنا چاہیے. ہاں اگر آپ بھی ان چکروں میں پڑ گئے تو پھر اللہ حافظ ہے. ہاں اللہ ہی حافظ ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. جو شخص, غور فرمائیے, جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, جو شخص روزانہ قرآن مجید کی چند آیات پڑھتا ہو, جو شخص روزانہ باب الحوائج کے پرچم کے نیچے سلامی دیتا ہو, جس شخص کے زبان میں صبح شام امیر المومنین کا نام ہو, جادو کی جرأت نہیں اس کے نزدیک آ سکے. باقی آپ کی مرضی ہے, مانو نہ مانو, سمجھ میں آ گیا نا. جرأت نہیں اگر یہ کام انسان کا, انسان نجاست میں رہے اور پتہ نہیں کیا کیا فضول کام کرے, تو وہ اگر کسی چیز میں آ جائے تو ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ ہے کہ خیر انشاءاللہ. حضرت موسیٰ کے زمانے میں میرے پاس ہے جادو کا علم, میرے پاس ہے, لیکن نہ اتارنے کا ہے, کرنے کا نہیں ہے. کرنا تو حرام ہے. اگر وہ جادو میں بیچارہ مومن پریشان ہو جائے تو اس کی مدد کر دیتے ہیں, بس اور زیادہ نہیں ہے. آپ آنا مت میرے پاس, آپ کو ہے ہی نہیں تو آؤ گے کیا میرے پاس. ہاں جس کو ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں. خیر اس کی نشانیاں ہیں, نشانیاں الگ ہے, سب دیکھا جاتا ہے. اس سبجیکٹ سے آپ باہر نکلیے کہ میں اتروں ممبر سے تو آپ کہیں مولانا ہمیں بھی جادو مادو اتار دیں. میرے بھائی اس وقت تو مجلس کی تیاری میں ہے, تو مجالس کے بعد دیکھیں گے آپ کے جادو کو بھی انشاءاللہ بھی یہیں پر ہے. خیر حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگر تھے, جادو کرتے تھے. اب اس زمانے میں حضرت موسیٰ کو معجزہ بھی ایسا دینا تھا تاکہ وہ ان جادوگروں کا مقابلہ کر سکیں. اگر جادوگروں کا مقابلہ نہ کر پائے تو پھر معجزہ تو نہ ہوا نا, پھر وہ سارے جادوگر اپنا کام کر دیں گے اور نبی موسیٰ اپنی صداقت کو پیش نہیں کر سکتے. فرعون کے سامنے آئے, غور فرمائیے, فرعون کے سامنے آئے حضرت موسیٰ, کہا فرعون میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور بینہ لے کر آیا ہوں, چھوڑو ان چیزوں کو, آؤ اللہ پر ایمان لے کر آؤ. فرعون نے کہا کیسے تمہاری بات مان لو, کوئی بینہ, کوئی معجزہ, کوئی ایسا کام کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ تم اللہ کے رسول ہو. عصا پھینکی, سانپ ہو گئی. یہ عصا ایک دفعہ سانپ نہیں ہوئی, کئی دفعہ ہوئی ہے. توجہ چاہوں, اس عصا نے بڑے کام کیے. عصا پھینکی, اژدہا ہو گئی. اب وہ تو ویسے ہی فرعون تھا, ٹھیک ہے نا, اس نے کہا کہ یہ سحر, کھلا ہوا سحر ہے, کھلا ہوا جادو ہے. نہیں مانا, اعجاز تھا, نہیں مانا, معرفت نہیں تھی اس کے بعد, نہیں سوچا. ٹھیک, کچھ دنوں کے بعد, غور فرمائیے عزیزو,
محنت ضائع نہ جانے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جادوگروں کو بلایا فرعون نے، تو فرعون نے کہا جادوگروں ایک شخص آیا ہے رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہہ رہا مجھے اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، تم اس کو شکست دو۔ کہا ٹھیک ہے ہم شکست تو دیں گے، لیکن شکست کا ہمیں معاوضہ ہمیں زیادہ چاہیے۔ کہا تم شکست دو، معاوضہ بھی ملے گا، تم میرے نزدیک بھی ہو جاؤ گے، لیکن اس کو پہلے شکست تو دو۔ کہا ٹھیک ہے، کہا بلاؤ اسے۔ حضرت موسیٰ کو بلایا، حضرت موسیٰ اپنی عصا لے کر چلے۔ توجہ چاہوں گا عزیزو، جس کو یقین ہوتا ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، اور جو شک میں ہوتا ہے وہ بس ادھر ہی ادھر ہوتا رہتا ہے۔ جس کو یقین تھا وہ سوتا رہا، جس کو شک تھا وہ جاگتا رہا۔ کل کس کو ملے گا؟ جس کو معلوم تھا میرا ہے وہ سو گیا، اور جو شک میں ساری زندگی گزارتے رہے ان کو بیچارے ساری رات جاگتے رہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں 39 دن کے بعد بھی تمہیں کچھ تو ہونی چاہیے یار، تھوڑی تو ہونی چاہیے۔ میں 5 دفعہ کہیں جاؤں شکست کھاؤں، چھٹی مرتبہ کہوں گا بابا میں نہیں جا سکتا۔ 39 مرتبہ آپ تشریف لے گئے، 39 مرتبہ آپ کو دے دیا، اب 40ویں مرتبہ تو ہٹ جاؤ۔ لیکن وہاں پھر بھی نہیں، ہم جائیں گے۔ جاؤ بھائی، پھر جو ہونا تھا ہو گیا، سب تاریخ پڑھی گیا۔ اب ہم تاریخ آپ کی خدمت میں کیا پڑھیں عزیزو؟ بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گئی، یہ تاریخ ہے عزیز من، تاریخ پڑھو تو صحیح۔ جب تاریخ پڑھو گے تو پھر ہم پر FIR نہیں کٹواؤ گے، اپنے ہی لوگوں کی کتابوں پہ FIR کٹے گی۔ ہم تو آپ ہی کی کتابوں سے سب کچھ پڑھتے ہیں میرے بھائی، ہم تو حاکموں کے تاریخ بھی آپ ہی کی تاریخوں سے پڑھتے ہیں، تاریخ دمشق سے پڑھتے ہیں، دوسری تاریخوں سے پڑھتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آہا یہ تو پتہ نہیں کیا کر دیا، ہم نے کچھ نہیں کیا بھائی، کتابوں میں سے پڑھتے ہیں۔ پہلے تو ان کی قبروں کے FIR کٹواؤ جنہوں نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئی سمجھ میں؟ کٹواؤ اس کتاب کی، کتاب اس رائٹر کی جس نے کہا رسول خدا صاحب و نسیان کرتے ہیں، کاٹو اس کی قبر کی۔ جس نے کہا پیغمبر اکرم گئے نعوذ باللہ نماز پڑھ رہے تھے، خیال آیا میں نے غسل نہیں کیا نماز کو پڑھا۔ بابا عزیز میں اس سے بڑھ کر توہین رسالت ہو سکتی ہے؟ کرو۔ اب ویسے ہی آپ کو ایک انتشار پھیلانے کے لیے کوئی مضمون چاہیے تو وہ الگ سلسلہ، ہم تو احترام کرتے ہیں تمام مسالک کا، لیکن احترام اپنی جگہ، عقائد کے بیان کرنا اپنی جگہ۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شور شرابے سے ہم زیارت عاشورہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، نہیں میرے بھائی، اب تو جتنا آپ نے شور شرابہ مچایا ہے اس سے زیادہ زیارت عاشورہ پڑھ کے بتایا جائے گا۔ زیارت عاشورہ ہم نہیں چھوڑتے، زیارت عاشورہ تو ہماری زیارت ہے عزیزان محترم، اس کی کبھی تفسیر کی جائے تو مزہ آئے گا۔ مسالک کا احترام ضرور کرتے ہیں۔ موسیٰ کو بلایا، گھبرا تو نہیں رہے، گھبرانا مت۔ ہاں میں آپ کی خدمت بیٹھا ہوں نا، آپ بالکل نہیں گھبرائیں، میں نے کچھ کہا بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ آئے اور کہا کیا ہے فرعون؟ آئیے جادوگر ہیں، ان سے ذرا بات چیت کرو۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا، توجہ چاہوں گا جی، جادوگروں سے کہا چلو کرشمہ دکھاؤ، اس کو شکست دو۔ کہا پہل ہم کریں یا آپ؟ موسیٰ نے کہا پہل ہم کرتے نہیں ہیں۔ یار میں کیا کروں، اس سے زیادہ کیا پڑھا؟ کہا پہل ہم کرتے نہیں ہیں۔ اہل بیت نے بھی ہمیشہ کہا پہل ہم نہیں کرتے۔ اے عمر بن عبدود پہل علی نہیں کرے گا، مرحب پہل علی نہیں کرے گا، پہل تو کر، ختم میں کروں گا۔ ہاں ختم کرنا ہمارا کام ہے، ابتدا ہمارا کام نہیں ہے۔ کہ پہل میں نہیں کرتا، پہل تم کرو۔ تو ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں۔ رسیاں پھینکی، جیسے ہی رسیاں پھینکی تو وہ اژدہا ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ثعبان ہو گئی۔ جیسے ہی رسیاں اژدہا میں تبدیل ہوئی، حضرت موسیٰ نے غور سے دیکھا، گھبرائے نہیں، چونکہ اللہ کے نبی ہے نا، اس نے کیا گھبرانا۔ اچھا کہا ہو گیا تمہارا سارا کام ہو گیا؟ کہاں ہو گیا، دیکھو ہم نے رسیوں کو سام میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اب تیار ہو؟ حضرت موسیٰ نے تیار ہو کہا ہاں، یا میرے الفاظ ہیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ نے اس عصا کو پھینکا،
جو حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھی اسے پھینکا. جیسے ہی عصا پھینکا عصا بہت بڑا اژدہا ہو گئی. دیکھیں اژدہا ہونا معجزہ تو تھا اپنی جگہ، ان کی نظر میں شاید معجزہ نہ ہو، لیکن جیسے سانپ بنی وہ عصا تو اس سانپ نے ان جادوگروں کے رسی والے سانپ جو بن گئے تھے سب کو نگل لیا، سب کو نگل لیا، کھا لیا. اب جیسے توجہ چاہوں گا، جیسے ہی ساحروں نے دیکھا عجب ہے یہ وہ ہمارے سانپ بھی نکل گیا. فرعون نے کہا یہ سحر ہے، ساحروں نے کہا تجھے نہیں معلوم، تو اپنی فرعونیت میں غرق ہے، تجھے معجزہ نظر ہی نہیں آئے گا. کہ فرعون سے کہا ساحروں نے یہ سحر نہیں ہے، ہم ساحر ہیں، ہمیں معلوم ہے سحر کیا ہوتا ہے، اعجاز کیا ہوتا ہے، یہ سحر نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے لے کر آیا ہے، یہ سحر ہو نہیں سکتا. تو عزیزو جب معرفت ہوئی، جب پہچانے کہ یہ سحر نہیں ہے، کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے. آمنا برب العالمین اور آمنا کیا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر بھی ایمان لے کر آئے. توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا جو جانتا ہے معجزہ کیا ہے، وہ کتنا ہی بڑا ساحر کیوں نہ ہو، وہ معجزے کے سامنے جھک جاتا ہے. ہاں، اور جب جھک جاتا ہے تو فرعون نے فوراً کیا کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، اب تمہارا سیدھا ہاتھ الٹا ٹانگ اور الٹا ہاتھ اور کیا سیدھی ٹانگ، یہ کاٹیں گے ایسے. تو انہوں نے کہا فرعون جو کرنا ہے کر لے، اب تو ہم سمجھ کر ایمان لائے ہیں. جو سمجھ کر ایمان لاتا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے تو ہو جاتا ہے لیکن اپنے ایمان کو فروخت نہیں کرتا. بلند ترین صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. سمجھ میں عزیزان محترم، جو دل و جان سے سوچ سمجھ کر دیکھ کر ایمان راسخ لے آئے، پھر وہ بولیے اپنے ایمان سے ہٹتا نہیں ہے. عزیزان محترم، میثم تمار، اصحاب امیر المومنین، اصحاب امام حسین راسخ ایمان لے کر آئے، معجزات دیکھے، کرامات دیکھی، ائمہ کی زندگی دیکھی، ائمہ کی سیرت کو دیکھا، ائمہ کے کردار کو دیکھا، ائمہ کے ایثار کو دیکھا، ائمہ کی شجاعت کو دیکھا، ائمہ کے اخلاق کو دیکھا. ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایمان راسخ لے کر آئے. اور جب ایمان راسخ آ جائے تو پھر پیچھے بولیے ہٹا نہیں جاتا. تو یہ حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ ہے. آئیے حضرت عیسیٰ کا بیان کرو اور دعا کرو کل پیغمبر اکرم اور ائمہ کے معجزات بتا کے امام سجاد کی زندگی میں داخل ہوگا. حضرت عیسیٰ کے دور میں کیا مسائل تھے اس وقت؟ وہاں سحر نہیں تھا. توجہ ہے جا رہے، وہاں سحر نہیں تھا، وہاں یونان کے اطباء تھے اس زمانے میں، اور وہ اطباء اور حکماء بیماروں کا علاج کرتے تھے، خطرناک بیماریوں کا علاج کرتے تھے، اور اس وقت ان اطباء کا زور تھا. اب ضروری تھا، توجہ چاہوں گا، کہ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے اور وہاں یونان کے اطباء کی حکومت ہے طب کے لحاظ سے، تو ایسا معجزہ دیا جائے، ایسا معجزہ دیا جائے کہ وہ یونان کے اطباء اس کا مقابلہ بولیے نہ کر سکیں. اگر ایسا معجزہ نہ ہو تو وہ اطباء کہیں گے ہم تو آپ سے اوپر ہیں. اس لیے حضرت عیسیٰ کو جو معجزہ دیا وہ کیا تھا؟ نابینا، جو دنیا میں آتے ہی نابینا تھا، اسے کون شفا دے سکتا ہے؟ وہ اطباء دے سکتے ہیں؟
بھئی وہ تو دنیا میں آیا، اس کی آنکھیں تھیں، پھر کسی بیماری کی وجہ سے کچھ ہوا، کوئی پیلیا ہو گیا یا کچھ ہو گیا، وہ علاج کرے گا، ممکن ہے اس کی آنکھیں دوبارہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ لیکن جو پیدائشی ہی نابینا ہے اس کو کون شفا دے گا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، جو پیدائشی ہی نابینا ہے، اب اس کو اطباء شفا دے سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ اطباء آئی ہوئی آنکھوں کا چلا جانا، اس میں کوئی نقص پیدا ہو جانے کو تو طب سے شفا دے سکتے ہیں، لیکن پیدائشی نابینا کو کون شفا دے گا؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو اپنی حجت کو معجزہ دے کر بھیجا کہ جو پیدائشی نابینا ہے اس کو شفا دیتے تھے۔ ہاں، پیدائشی برس کی بیماری میں مبتلا تھا، ابتدا دنیا میں آیا اس بیماری میں مبتلا ہے، یہ معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیا کہ اس بیماری کا فوراً علاج کر دیتے تھے، اور حضرت موسیٰ کو تیسرا معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، سارے کام بِإِذْنِ اللہ کیے۔ تو حضرت عیسیٰ کو یہ 3 معجزے دیے اس زمانے کے مطابق، تاکہ کوئی بھی حضرت عیسیٰ سے آگے نہ جا سکے کسی بھی منزل پر۔ تو یہ معجزہ حضرت عیسیٰ کا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ آخری نبی کو معجزے بہت سارے دیے، کل بتاؤں گا، ان کا ایک معجزہ قرآن مجید ہے۔ کون ہے؟ قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے دور میں شعراء کا زمانہ تھا، ادبا کا زمانہ تھا، وہ اشعار عربی میں اتنے خوبصورت لکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات مکے کے اس پر جا کے، جب ان کے پاس مکہ تھا تو وہاں جا کے دیوار پر لٹکا دیا کرتے تھے، اور دعویٰ کرتے تھے کوئی ایسا شعر لا کے دکھائے، ایسا شعر دکھائے۔ اب چونکہ اس زمانے میں شعراء اور ادبا کا زمانہ تھا تو نبی مکرم کو بھی ایسا معجزہ دینا تھا۔ انگریزوں کا کلمہ پڑھنا معجزہ ہے، لیکن اس زمانے میں جو سب سے بڑا مقام تھا وہ شعراء کی شاعری تھی۔ اب ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ جو شعراء کو خاموش کرا سکے، تو اللہ نے قرآن معجزہ دیا۔ کیا دیا؟ قرآن۔ اور قرآن میں ایک سورہ دی، سورہ کوثر، اور کہا جاؤ اسے لٹکا دو کعبے کی دیوار پہ، اس اشعار کے ساتھ اسے بھی لٹکاؤ، اور پھر کہو ادبا کو آؤ ان 3 آیتوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ سارے عرب کے شعراء کوثر پہ آ کے زمین پہ جھکے اور کہا اس جیسا ہم کلام نہیں بنا سکتے۔ عزیزان محترم سمجھ میں آئی؟ میں کہوں پروردگار کوئی اور سورہ دے دیتا، کہا نہیں، ہم نے سورہ کوثر دی ہے چونکہ کوثر فاطمہ کے ساتھ منسوب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ کوثر فاطمہ کے ساتھ منسوب، لا انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لاؤ جیسا سارے شعراء جھک گئے، کام نہیں لا سکتے۔ فصاحت و بلاغت کلام مجید پہ گفتگو کی جائے، نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کلام خدا فصاحت و بلاغت میں اس کی کوئی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ یہ پیغمبر کا معجزہ، وہ موسیٰ کا معجزہ، عیسیٰ کا معجزہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح تمام انبیاء کے معجزے ہیں۔ حضرت داؤد کا معجزہ ہاتھ میں لوہے کا موم ہو جانا تھا۔ سلیمان کا معجزہ ہوا میں اڑتے تھے اور منطق الطیر کو سمجھتے تھے۔ اس طرح ہر زمانے پہ معجزے دیے گئے ہیں۔ تو اعجاز نبی کو خداوند متعال نے انبیاء کو دیا ہے، اور ائمہ کو بھی دیا ہے۔ ائمہ کے معجزے انشاءاللہ میں خدمت میں کل بیان کروں گا، اور پھر اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ ایام انہی معجز نمار ہستیوں کے ایام ہیں۔
جنہوں نے سورج ڈوبے ہو کے پلٹایا، چاند کے ٹکڑے کیے، ستارہ اپنے دروازے پر اتروا لیا، یہ معجز نما ہے نا حضرات معصومین علیہ السلام، بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے۔ لیکن جتنے اللہ نے ان کو مقام اور عظمت دی اتنے ہی مظلوم ہیں۔ تاریخ میں مثال بھی نہیں ملتی عزیزوں، اتنے مظالم خاندان عصمت و طہارت پر ہوئے۔ آپ امیر المومنین سے لیجئے، 5ویں امام نے پہلی مرتبہ کلام میں معصومین میں 5ویں امام نے فرمایا علی اول مظلوم ہے پورے عالم میں، عالم میں پہلا مظلوم علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فاطمۃ الزہرا پر کیا ظلم نہیں ڈھائے گئے، امام حسن کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ یہ وہ چیزیں ہیں عزیزان محترم جو رسول خدا کی وفات کے فوراً بعد کی ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا تو 90 دن کے اندر فاطمہ پہ ظلم ہوا، مگر نہیں سنا تھا فاطمہ بضعۃ منی، نہیں سنا تھا فاطمہ مقام رسول خدا کیا کیا بیان فرما کے گئے ہیں۔ فاطمہ قرۃ عینی، فاطمہ ثمرۃ فؤادی، لیکن 75 سے 90 دن میں زہرا کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے۔ حسن ابن علی کے ساتھ کیا ہوا، حسین ابن علی کے ساتھ کیا ہوا، حسین کی شہادت کے بعد مخدرات کے ساتھ کتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ پھر ہم پر اعتراض کرتے ہیں، یہ روتے ہیں۔ بابا اہل بیت کے مصائب تو پڑھو، 6 مہینے کے بچے پہ جو تیر چلا اس پر نہ روئیں۔ اس معصوم بچے کا کیا خطا تھی کہ 3 شعبوں والا تیر علی اصغر کے گلے اور کان کو ذبح کرتا ہوا دوسرے کان اور تیر گلے سے گزر گیا۔ کہتے کیوں روتے ہو، مگر 6 مہینے کے بچے کا کیا خطا تھا؟ یہاں تک کہ اس مظلوم شہزادے کی شہادت کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام نے دفن کر دیا، ظالموں کو پھر بھی رحم نہیں آیا۔ اس قبر کو تلاش کر کے علی اصغر کا بدن نیزے سے باہر نکالا اور پھر اس ننھی سی گردن کو خنجر سے جدا کر کے نوکے نیزہ پہ بلند کیا۔ اگر انسانیت کے دل میں دل نہیں ہے کہ ان مصائب پر آنسو بہائے، مگر کربلا میں 4 سالہ سکینہ حسین کی یتیمہ کی کیا خطا تھی کہ اس معصوم کو تماچے بھی مارے، اس معصوم کے گوشوارے بھی اتارے، اس معصوم کو تعزیہ نے بھی مارے۔ 4 سالہ بچی کو تصور تو کیجئے اس کا بدن کتنا نازک ہوتا ہے، اس پر تعزیہ نہیں برسائے گئے۔ ذرا غور تو فرمائے عزیزو، علی کی بیٹیوں کی کیا خطا تھی کہ انہیں بے مکن و چادر بازاروں میں لے جایا گیا، پھر کہتے کیوں روتے ہو؟ لا الہ الا اللہ بچانے کے لیے گئے تھے نا، محمد کا دین بچانے کے لیے گئے تھے نا، شریعت مصطفیٰ بچانے کے لیے گئے تھے نا، حلال کو حلال بچانا تھا، حرام ہو رہا تھا، اس کی حفاظت کے لیے محمد و آل محمد گئے اور یزید کے سامنے۔ اور آج ایک مولوی بیٹھ کے کہا یزید نہ فاسق نہ فاجر تھا، وہ تو اپنی جگہ پر، تم کہنے والے اس سے زیادہ فاسق و فاجر ہو آج کے زمانے میں۔ اگر ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور جو یزید کا دفاع کرتا ہے اس پر بھی صبح شام لعنت بھیجتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حسادارو، اہل بیت کے ماننے والوں، امام زمانہ گریہ گناہ ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہو ابھی تک؟ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب کی اسیری پہ رو رہا ہوں، کجا بازار کوفہ، کجا بازار یزید، کجا دربار یزید، اور کہاں میری پھوپھی زینب۔ مزادارو، آپ کی آنکھ میں آنسو ہیں، عبادت ہو گئی، لیکن ایک جملہ سن لو، بس آپ کو دعا دو۔ قافلہ کوفے میں پہنچا،
بے مکنا و چادر بیویاں کھڑی ہیں، کوفے کی چھتوں سے پتھر برسائے گئے، بیویوں کے سر زخمی۔ یا امام زمان، پڑھنا آسان، سننا آسان۔ یہ امام سجاد سے پوچھو، 35 سال، جس امام کی پرسوں شہادت ہے پڑھوں گا، 35 سال مولا روتا رہا، خون کے آنسو، خون کے آنسو۔ بازار کوفہ میں کھڑے ہیں، ایک مرتبہ ایک مستور آئی ہے، امام سجاد کی خدمت میں آئی کہ مولا اے قیدی، لگتا ہے آپ بڑے مظلوم لگتے ہو، تمہارا یہ قافلہ بڑا مظلوم لگتا ہے، دیکھو یہ پانی لے کر آئی ہوں، یہ بچی بھی بڑی مظلومہ لگتی ہے، یہ پانی اس بچی کو پلا دو۔ امام سجاد نے کہا کہ اے مومنہ، میری پھوپھی کا یہ اونٹ ہے، اس کے پاس چلی جائے۔ وہ آئی، کہا قیدی یہ بچی لگتی ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں رہا، لگتا ہے یہ بچی یتیم ہے، اس کے کرتے سے لگتا ہے یہ بچی بہت مظلومہ ہے، اگر ہو سکے اس بچی کو پانی پلا دیں، اور پانی پلانے کے بعد کہنا میرے حق میں دعا کریں۔ بس میں نے دعا کے 2 جملے کہتا ہوں، آپ اپنے آنکھوں میں آنسو لائیں، نہ آئے تو خدا سے دعا مانگیں کہ اللہ میری آنکھ میں، ہماری آنکھ میں ایک آنسو دے دیں۔ عزادارو، بی بی نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے دعا کرتے ہیں۔ کہا بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے، اللہ میرے بچوں کو اس طرح یتیم نہ کرے۔ آمین کہا، دعا ہوئی۔ دوسری دعا سنو گے؟ امام زمانہ مجھے معاف کرنا، کہا دوسری دعا، کہا دیکھو دعا کرو، میری ایک شہزادی ہے جس کے پاس میں نے قرآن کے درس پڑھے ہیں، میں نے قرآن کے درس کوفے میں پڑھے ہیں، اب میں اپنی شہزادی کو زیارت کیے ہوئے بہت وقت ہو گیا ہے، میں اپنی شہزادی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا قیدی خاموش، میری شہزادی کہاں اور یہ بازار کہاں؟ یا صاحب الزمان، کہا اچھا بتا تیری شہزادی کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ کہا مدینے سے۔ کہا کس قبیلے سے؟ کہا قبیلہ بنی ہاشم سے۔ کہا اس کا بھائی؟ کہا حسین۔ اس کا دوسرا بھائی عباس۔ کہا مومنہ اگر اپنی شہزادی کو یہاں دیکھ لے پہچان لے گی؟ کہا قیدی خاموش ہو جا، اگر تو قیدی نہ ہوتی تو پھر میں کچھ کہتا، یہ کیا کہہ رہی ہے، میری بیوی کہاں، میری شہزادی کہاں؟ بس اتنا کہنا تھا، عزادارو سننا، اتنا کہنا تھا، بی بی زینب نے فرمایا ام حبیبہ پہچان، انا زینب بنت علی، ام حبیبہ میں ہی وہ زینب تیری شہزادی ہو۔ جب دیکھا کہ بی بی میرا حسین کہاں ہے، میرا عباس کہاں ہے، میرا اکبر کہاں ہے؟ کہ وہ نو کے نیزہ پہ حسین ہے، وہ نو کے نیزہ پہ علی اکبر ہے، اور وہ عباس کا سر ہے۔ اے ام حبیبہ ہمیں قید کر کے